عمر حیات اریسٹ ہو گیا اور پروبیبلی اس کے خلاف کوئی سزا بھی سنا دی جائے گی، جیسے کہ ظاہر جعفر کے خلاف سنائی گئی. لیکن ثنا یوسف تو اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھی. اس کی زندگی تو اس سب واقعے کا شکار ہو گئی اینڈ ہر لائف ایز وی نو اٹ از اوور. یہ واقعات ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن تک میڈیا پہ بھی دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد لائف گوز آن. لیکن اس کے اندر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ہمارے معاشرے کی مینٹیلٹی ہے. اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو ایک چیز وقت کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے وہ ہے وکٹم بلیمنگ. کبھی کہا جاتا ہے کہ خواتین اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی طرح کے کپڑے پہن کے باہر نہ نکلیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے اس کو رپلائی کیا. اس بار آئی ڈونٹ نو کہ وکٹم بلیمنگ کس طرح سے کی جائے گی، کیونکہ لڑکی نے عمر کو ریفیوز کیا، اس سے ملنے سے انکار کیا اور اس کو کلیئرلی نو کہا. بٹ اگر ایک خاتون، ایک ینگ لڑکی اپنے گھر کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر بھی سیف نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اس چیز پہ ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم لوگ کس طرف بڑھ رہے ہیں ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی. کہ جب ایک انسان، ایک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اس کے بعد بھی جو پہلا برڈن آف بلیم ہے وہ اس کے اوپر جاتا ہے کہ اس نے اس کو کچھ کہا ہوگا، اس نے اس کو صحیح سے منع کیوں نہیں کیا، اس نے اس کو روکا کیوں نہیں. ہاؤ کین یو اسٹاپ سم ون ہو از آرمڈ کمنگ ٹو اٹیک یو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بولو انسٹاگرام نہ بنائیں، لڑکیوں کو بولو ٹک ٹاک پر نہ جائیں. بہت آسان ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ آسان یہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو بولو کہ مرڈر نہ کریں؟ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کر رہے ہو؟ یہ کون سی امپیونٹی ہے جس کے اندر یہ معاشرہ اپنے لڑکوں کو پال رہا ہے کہ آپ جو چاہے جب چاہے ویسے کر دو گے؟ پاکستان کے اندر ہی یہی کیوں ہوتا ہے ہر مرتبہ کہ دیر از رائز آف وائلنس اگینسٹ ویمن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ مردوں کے خلاف وائلنس ہو، لیکن کیا کرنا پڑے گا پاکستان میں خواتین کو کہ وہ اپنے گھر سے بازار تک، اپنے دفتر تک، اپنے اسکول تک، اپنی یونیورسٹی تک اس سوچ کے ساتھ جا سکیں کہ میں زندہ واپس آ جاؤں گی. اور اس لڑکی، اس بچی کے اوپر تو ہمیں افسوس اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلی. اگر ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ اور یہ حفاظت ان کو کون دے گا؟ کیا یہ حفاظت اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیا یہ حفاظت معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی اس لڑکی کی خود ہے، ہر لڑکی کی خود ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں، دس سوسائٹی آف ولچرز بن گئی ہے، خود بچانا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ کانورسیشنز اپنے گھروں میں، اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنی کمیونٹیز میں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمارے لیے ہر چیز کے اوپر بات کرنا آسان ہوتا ہے سوائے اپنے اوپر انگلی اٹھانے کے. ہم لوگ بہت آسانی سے بلیم کرتے ہیں، ہم لوگ بار بار بلیم کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی 2 منٹ رک کے یہ نہیں سوچتے کہ جس بے گناہ کی جان گئی ہے، جس خاندان کا گھر اجڑا ہے، وہ اس وقت کس کیفیت کو فیس کر رہے ہوں گے. That is what we need to think about. That is what we need to improve.